السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک روایت یہ بہت زیادہ لوگوں کی زبان پر عام ہے اور بہت لوگ اس کو بیان کرتے ہیں۔ میں نے بھی بعض لوگوں کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے، بلکہ بعض مقررین کو، بعض خطباء کو بھی اس روایت کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔ کہتے ہیں کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، تو یہ روایت بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک۔ اب اس روایت کی کیا حقیقت ہے، کیا یہ روایت آپ علیہ السلام سے ثابت ہے یا نہیں ہے، اس کی تحقیق کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، یہ روایت کتب احادیث کے اندر نہیں ملتی ہے، اور حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ یہ لفظ بھی تلاش بسیار کے بعد نہیں مل سکا۔ البتہ اس سے ایک ملتی جلتی روایت علامہ سیوطی نے اپنی کتاب جامع صغیر میں خطیب بغدادی کے حوالے سے نقل کی ہے۔ وہ یہ ہے: علیکم بالصدق فإنہ باب من ابواب الجنہ وإیاکم والکذب فإنہ باب من ابواب النار۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ سچ کو لازم پکڑو کیونکہ وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور جھوٹ سے بچو کیونکہ وہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ تو اس روایت کو علامہ سیوطی نے اپنی کتاب جامع صغیر میں خطیب بغدادی سے نقل کیا ہے، لیکن اس حدیث کی سند میں بھی ایک راوی کذاب ہیں، لہذا اس روایت کا کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی سے ملتی جلتی ایک دوسری روایت ہے جس کو امام طبرانی نے معجم کبیر میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: علیکم بالصدق فإنہ یہدی الی البر وہما فی الجنة وإیاکم والکذب فإنہ یہدی الی الفجور وہما فی النار۔ قال المنذری سندہ حسن۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تم سچ کو لازم پکڑو کیونکہ سچ نیکی کی جانب رہنمائی کرتا ہے اور وہ دونوں جنت میں ہیں، اور تم جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف، فسق و فجور کی طرف، برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور وہ دونوں جہنم میں ہیں۔ امام منذری فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند حسن ہے۔ تو یہ والی روایت تو ثابت ہے، لیکن اس سے پہلے جو میں نے پڑھی ہے، جو علامہ سیوطی نے نقل کی ہے، اس روایت کا اعتبار نہیں۔ اور یہ جو روایت ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، یہ روایت آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ اس روایت کا معنی اور اس کا مفہوم تو صحیح ہے۔ سچ بولنے میں ہی نجات ہے اور جھوٹ بولنے میں ہلاکت ہے، اسی لیے سچ بولنے کے لیے کہا گیا ہے اور جھوٹ سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو اس کا معنی اور اس کا مفہوم تو بالکل اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن یہ حدیث رسول نہیں ہے، یہ حضور علیہ السلام کا قول نہیں ہے۔ البتہ اس کو مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبہ جمعہ کے اندر اس کو نقل کیا ہے، ان الفاظ کو نقل کیا ہے، لیکن یہ الفاظ حدیث رسول نہیں ہیں۔ اسی طرح ایک روایت اور ہے جو بہت زیادہ لوگوں کی زبان پر عام ہے، وہ یہ ہے کہ مؤمن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ سور المؤمن شفاء، کہ مؤمن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ مؤمن آدمی جب کھاتا ہے اور اس سے جو چیز بچ جاتی ہے، مثال کے طور پر پانی ہے، کسی ایمان والے نے پانی پیا اور وہ جو بچ جاتا ہے اس کو جھوٹا کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ مؤمن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سور المؤمن شفاء، کہ مؤمن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ اب کیا یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ حدیث مجھے کتب احادیث کے اندر نہیں مل سکی ہے۔ البتہ علامہ سخاوی وغیرہ کا یہ خیال ہے کہ اس کا مفہوم اور معنی درست ہے۔ چنانچہ علامہ سخاوی فرماتے ہیں کیونکہ صحیحین میں ہے کہ جب کوئی آدمی آپ علیہ السلام سے کسی تکلیف کا اظہار کرتا یا اسے کوئی پھوڑا یا زخم ہوتا تو آپ علیہ السلام اپنی انگلی سے اس طرح کرتے، یعنی شہادت کی انگلی زمین پر رکھ کر پھر اسے اٹھاتے اور فرماتے بسم اللہ، تو پھر اس کے بعد ایک دعا منقول ہے، آپ علیہ السلام دعا دیتے تھے۔ تو علامہ سخاوی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ اس حدیث کا معنی اور مفہوم صحیح ہے، لیکن یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ سور المؤمن شفاء، یہ ان الفاظ کے ساتھ یہ احادیث کے اندر، کتب احادیث کے اندر یہ روایت منقول نہیں ہے۔
چنانچہ ملا علی قاری المصنوع فی معرفت الاحادیث الموضوع میں فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل کسی مرفوع روایت میں نہیں ہے، اور علامہ نجم الدین غزی اپنی کتاب کے اندر اور علامہ احمد بن عبد الکریم الجد الحسیس میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے، اور علامہ محمد امیر مالکی نے النخبۃ البہیہ میں لکھا ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ سور المؤمن شفاء یہ حدیث رسول نہیں ہے، اس کو حدیث رسول کے طور پر پیش نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ کچھ علماء علامہ سخاوی وغیرہ نے اس کے مفہوم کو درست کہا ہے۔ اسی طرح ایک بہت ہی زیادہ مشہور روایت ہے اور بہت حضرات اس کو بیان کرتے ہیں، لوگوں کی زبان پر عام ہے، بلکہ بعض مقررین اور بعض خطبہ بڑے زور کے ساتھ اس قصے کو بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو رخصتی کے وقت 11 نصیحتیں فرمائی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو جب حضرت علی کے ساتھ رخصت کیا تھا تو رخصتی کے وقت آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو 11 نصیحتیں ارشاد فرمائی تھیں، اور وہ 11 نصیحتیں یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بیٹی جب علی کے گھر میں داخل ہونا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، دوسرے یہ کہ مکان کے صحن میں جا کر کسی لکڑی پر بیٹھنا اور سر پر بھنے ہوئے دھان یعنی دھان کا لابہ بکھیر لینا، تیسرا یہ کہ علی سے کہنا کہ تمہارے دونوں پاؤں دھو کر اس کا غسالہ مکان کے چاروں کونوں میں چھڑک دیں، اور پانچویں یہ ہے کہ ہمیشہ سرما استعمال کرنا، چھٹے یہ ہے کہ بغیر تیل لگائے سر اور بدن نہ دھونا اگرچہ دن میں کئی بار یا زائد بار غسل کرنا پڑ جائے، اور جب علی تمہاری جانب دیکھیں تو تم اپنی نگاہ کو نیچا رکھنا، اور ساتویں چیز یہ کہ غلام کی طرح اپنے شوہر کی تابع دار اور فرما بردار ہو کر کے رہنا، اور آٹھویں بات یہ ہے کہ اپنے لیے خوشبو اور عطر کا استعمال برابر رکھنا، اور نویں بات یہ ہے کہ جب علی کے ساتھ گفتگو کی نوبت آئے تو مسکرا دیا کرنا، اور 10ویں بات یہ ہے کہ ایک ہفتے تک کوئی چیز سرکہ اور کھٹی چیز استعمال نہ کرنا، اور 11ویں چیز یہ ہے کہ ایک ہی جگہ 7 رات اور دن نہ ٹھہرنا۔ تو اس روایت کو، اس قصے کو بہت حضرات بیان کرتے ہیں، اب اس کی کیا حقیقت ہے، کیا حیثیت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ روایت بالکل بے اصل ہے، من گھڑت ہے، اس طرح کا کوئی قصہ، اس طرح کی کوئی روایت کتب احادیث کے اندر منقول نہیں ہے۔ البتہ اس میں سے کچھ مضمون ایک دوسری روایت کے اندر آیا ہے، لیکن اس روایت کو بھی ابن حبان نے بے اصل اور موضوع قرار دیا ہے، اور ان نصیحتوں میں سے کچھ نصیحتیں جو ہیں ایک دوسری روایت کے اندر آئی ہیں، مثال کے طور پر پاؤں دھو کر جو غسالہ مکان کے چاروں کونوں میں جھڑکنے کی بات آئی ہے، اسی طریقے سے ایک ہفتے تک کوئی کھٹی چیز نہ کھانے کی بات آئی ہے۔ تو ان مضامین پر مشتمل دوسری روایات بھی موجود ہیں، لیکن ان تمام روایات کو محدثین نے بالکل موضوع اور من گھڑت قرار دیا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن الجوزی نے کتاب الموضوعات میں، اور حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال میں، اور علامہ شوکانی نے الفوائد المجموعہ میں، اور علامہ ابن عراق نے تنزیہ الشریعہ میں ان تمام مضامین پر مشتمل روایات کو من گھڑت کہا ہے کہ یہ تمام روایات من گھڑت ہیں، بے بنیاد ہیں، ان کی کوئی اصل حقیقت اور حیثیت نہیں ہے۔ لہذا یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت علی کے ساتھ جب حضرت فاطمہ کی رخصتی ہوئی تو آپ علیہ السلام نے 11 نصیحتیں ارشاد فرمائی تھیں، یہ روایت بالکل بے اصل ہے، من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک روایت اور بیان کی جاتی ہے، وہ بھی بہت زیادہ لوگوں کی زبان پر عام ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کھڑے ہو کر کنگھا کرتا ہے تو اس پر قرض کا بوجھ لد جاتا ہے۔ کوئی آدمی کھڑے ہو کر اپنے بالوں کے اندر کنگھا کرتا ہے تو اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ آدمی مفلسی میں یعنی محتاج ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ روایت صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اس روایت کے الفاظ یہ بیان کیے جاتے ہیں، من امتشط قائما رکبہ الدین، رواہ ابن عدی فی الکامل عن عائشہ مرفوعا، یعنی جو آدمی کھڑے ہو کر کنگھا کرے گا تو اس پر قرض کا بوجھ لد جاتا ہے۔ اس کو روایت کیا ہے ابن عدی نے الکامل میں حضرت عائشہ سے مرفوعا، لیکن یہ روایت قابل اعتبار نہیں ہے، قابل اعتماد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس روایت کی سند میں
ایک راوی ہیں احمد بن عبداللہ الحروی الجویباری، اور ایک دوسرے راوی ہیں وہب بن وہب ابو البختری۔ یہ دونوں راوی کذاب ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں، یہ حدیثیں گھڑا کرتے تھے، جعلی حدیثیں بناتے تھے، لہذا یہ روایت بالکل موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ اسی وجہ سے حافظ ابن الجوزی نے اس روایت کو موضوعات میں نقل کیا ہے اور اس کو موضوعات میں داخل کیا ہے، اور علامہ سیوطی نے اللآلی المصنوعہ میں اور اپنی دیگر تالیفات میں اس روایت کو موضوع اور من گھڑت قرار دیا ہے، اور علامہ ابن عراق نے بھی تنزیہ الشریعہ میں اس سے اتفاق کیا ہے اور سیوطی کی موافقت کی ہے۔ اس روایت کے متعلق حافظ ابن عدی نے الکامل میں فرماتے ہیں کہ یہ منکر روایت ہے، اور حافظ محمد بن طاہر مقدسی نے ذخیرۃ الحفاظ میں اور علامہ شوکانی نے الفوائد المجموعہ میں اس کو من گھڑت اور موضوع قرار دیا ہے۔ البتہ یہی روایت دوسرے دو طریق سے بھی مروی ہے، وہ دونوں طریق بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک تو عمران ابن سوار کا طریق ہے۔ عمران ابن سوار راوی ہیں، اور ان کے طریق سے اس روایت کو علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں لکھا ہے۔ عمران ابن سوار کے طریق سے اس روایت کو نقل کیا ہے، لیکن علامہ ذہبی نے بھی اس روایت کو نقل کرنے کے بعد اس کو موضوع اور اس کو من گھڑت قرار دیا ہے، اور علامہ ابن عراق نے تنزیہ الشریعہ میں حافظ ذہبی کے کلام کو نقل کرنے پر اکتفا کیا ہے اور اس سے انہوں نے اتفاق کیا ہے۔ اور دوسرا جو طریق ہے اس روایت کا وہ یہ ہے موسیٰ ابن سندی کا طریق، یعنی یہی روایت موسیٰ ابن سندی کے طریق سے بھی مروی ہے، لیکن اس طریق سے اس روایت کو حافظ حمزہ سہمی نے تاریخ جرجان میں تخریج کیا ہے، اور اس کی سند میں 3 ایسے راوی ہیں جن پر محدثین نے سکوت اختیار فرمایا ہے، اور حال یہ ہے کہ روایت کے متن کو 5 محدثین نے مختلف سندوں سے من گھڑت کہا ہے، چنانچہ یہ طریق بھی روایت کو ضعف شدید سے نکالنے سے قاصر ہے، لہذا اس روایت کا بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اور علامہ سیوطی نے اس متن کو وہب ابن منبہ کا قول کہہ کر کے نقل کیا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ کھڑے ہو کر اگر بالوں میں کنگھی کی جائے گی تو اس سے مفلسی آتی ہے، محتاجی آتی ہے، آدمی قرض میں ڈوب جاتا ہے، یہ حدیث رسول نہیں ہے۔ البتہ یہ کسی کا کلام ہو سکتا ہے، لیکن یہ حدیث نہیں ہے۔ ایک روایت اور بیان کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ گناہ کفر کا قاصد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو گناہ انسان کو کفر کے قریب کرتا ہے، کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کو حدیث کے طور پر لوگ بیان کرتے ہیں۔ اب کیا یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ یہ میرا خیال تو یہ ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے۔ البتہ علامہ جراحی نے کشف الخفا میں لکھا ہے کہ گناہ کفر کا قاصد ہے، یعنی کفر کی جانب لے جاتا ہے۔ میں نے ابن حجر مکی کے علاوہ کسی کو اسے ذکر کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ شرح اربعین میں لکھتے ہیں میرا یہ گمان ہے کہ یہ سلف کا قول ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ہے، اور اس کا معنی یہ ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ چھوٹا گناہ بڑے گناہ کو اور بڑا گناہ کفر کو کھینچتا ہے، اور یہی برید الکفر کا معنی ہے۔ اس روایت کے الفاظ یہ بیان کیے جاتے ہیں المعاصی برید الکفر، کہ گناہ کفر کو کھینچتا ہے، کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ تو علامہ جراحی فرماتے ہیں کہ یہ سلف میں سے کسی کا قول ہو سکتا ہے، اور شیخ الحدیث حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری کی رائے یہ ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ یہ کسی کا وہ فرماتے ہیں کہ کسی کا یہ کہنا کہ یہ حدیث ہے یہ کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا مخرج معلوم ہونا ضروری ہے۔ جب تک کہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس حدیث کا مخرج کیا ہے، اس کو حدیث نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح ایک بہت مشہور روایت ہے جو بہت لوگوں کی زبان پر عام ہے، بہت لوگ اس کو بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ معراج کے موقع پر باری تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ اپنے جوتے نہ اتاریں، جوتوں سمیت آ جائیں۔ یعنی آپ علیہ السلام جب معراج میں تشریف لے گئے تھے تو آپ نے وہاں جا کر کے نعلین شریفین اپنے جوتے
اتارنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے جوتے نہ اتاریے بلکہ اپنے جوتوں سمیت آ جائیے، آپ کے جوتے آنے سے میرے عرش کی عزت بڑھ جائے گی۔ یہ روایت بہت لوگ بیان کرتے ہیں، ہم نے بھی یہ کہتے ہوئے سنا بعض لوگوں کو۔ اب اس کی کیا حقیقت ہے، کیا یہ روایت ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس روایت کے متعلق شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ یہ روایت میری نظر سے کہیں نہیں گزری اور یہ روایت بالکل بے اصل معلوم ہوتی ہے۔ اور علامہ شہاب الدین مالکی نے اپنی کتاب فتح المتعال فی مدح خیر النعال اور علامہ زرقانی نے اپنی کتاب شرح المواہب لدنیہ اور علامہ عبدالحی لکھنوی نے الآثار المرفوعہ میں اس روایت کو موضوع اور من گھڑت کہا ہے۔ لہذا اب خلاصہ یہ ہے کہ یہ روایت جو بیان کی جاتی ہے کہ آپ علیہ السلام جب معراج میں تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ آپ اپنے نالین شریفین یعنی جوتے نہ اتاریے، جوتوں سمیت عرش کے پاس آ جائیے، تو یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے، یہ روایت ثابت نہیں ہے، کتب احادیث میں یہ روایت ثابت نہیں ہے اور علماء نے اس روایت کو موضوع اور من گھڑت قرار دیا ہے۔ اور ایک بہت ہی مشہور روایت ہے، وہ یہ ہے کہ مسواک کے 70 فائدے ہیں اور افیون کے 70 نقصانات ہیں۔ ہم نے بھی بعض چھوٹی موٹی کتابوں کے اندر یہ روایت پڑھی اور بعض لوگوں سے سنی، اور بہت لوگ اس روایت کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسواک کے 70 فائدے ہیں اور ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب ہوتا ہے، اور افیون کے 70 نقصانات ہیں اور ایک نقصان ان میں سے یہ بھی ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ تو کیا یہ روایت ثابت ہے یا نہیں ہے؟ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسواک کے 70 فائدے اور 70 نقصانات سے متعلق مجھے کتب احادیث کے اندر کوئی روایت مجھے نہیں مل سکی ہے، لہذا ایسی کوئی روایت ثابت نہیں ہے جس میں آپ علیہ السلام نے مسواک کے 70 فائدے بیان کیے ہوں اور افیون کے 70 نقصانات بیان کیے ہوں۔ اور ایک بہت ہی مشہور روایت ہے، وہ بہت ہی مشہور قصہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا، کہ حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے پر جو ہے حد جاری کرائی تھی۔ وہ پورا قصہ میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جب عدل کی باری آتی ہے، انصاف کی باری آتی ہے، تو ان کے عدل میں، ان کے انصاف کے قصوں میں یہ قصہ بہت بیان کیا جاتا ہے اور بہت مشہور قصہ ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کے صاحبزادے حضرت ابو شہمہ عبد الرحمن نے ایک عورت سے بنی نجار کے باغ میں شراب کے نشے میں زنا کر لیا تھا۔ عورت کو اس حرام کاری سے یعنی اس عمل کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا۔ عورت اس بچے کو لے کر کے دربار خلافت میں حاضر ہوئی اور دعویٰ کیا کہ حضرت یہ آپ کا بچہ ہے۔ آپ نے اس واقعے کی تحقیق کی تو یہ واقعہ صحیح معلوم ہوا، تو اس کے بعد آپ نے ابو شہمہ پر حد رجم جاری کیا۔ اور بعض حضرات نے اس میں یہ بھی جوڑا ہے کہ جب آپ پر حد زنا جاری کی گئی تو آپ کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے ان کے بدن پر یا ان کی قبر پر کوڑے لگوائے ہیں۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہے، بیان کرتے ہیں لوگ اس کو بڑی تعداد میں، مقررین واعظین بھی اس کو بڑے زور کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ واقعہ بالکل من گھڑت ہے، موضوع ہے، اس کی کوئی حیثیت اور کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اس واقعے کو علامہ ابن الجوزی نے موضوع قرار دیا ہے اور علامہ سیوطی نے اللآلی المصنوعہ میں اور ابن عراق نے تنزیہ الشریعہ میں ان کی موافقت کی ہے۔ اور اسی طریقے سے لاش یا قبر پر کوڑے مارنے کی جو بات ہے یہ بھی من گھڑت ہے، بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو واقعہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے کا بیان کیا جاتا ہے کہ ان سے گناہ ہوا اور ان پر حد جاری کی گئی جس کے نتیجے میں ان کا انتقال ہوا، پھر جو باقی حد تھی ان کی قبر پر ان کے کوڑے مارے گئے، تو یہ بالکل من گھڑت موضوع بات ہے۔ اس طرح کا کوئی قصہ، کوئی روایت احادیث کی کتابوں میں منقول نہیں ہے اور علماء نے اس واقعے کو، اس قصے کو من گھڑت اور موضوع قرار دیا ہے۔ علامہ جوزقانی نے بھی الاباطیل والمناکیر میں اور حافظ ذہبی نے بھی تلخیص الموضوعات میں
اور حافظ ابن حجر نے بھی الاصابہ میں اس قصے کو من گھڑت اور موضوع کہا ہے۔ اس قصے میں ابو شحمہ کی جانب زنا کو منسوب کرنا اور یہ کہنا کہ حضرت عمر فاروق نے ان پر کوڑے مارے تھے، حتیٰ کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی قبر پر کوڑے مارے گئے، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، ان کی کوئی اصل حقیقت، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ البتہ صرف اتنا ثابت ہے، ایک قصہ ثابت ہے، ایک جو صحیح بات ہے وہ صرف اتنا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے حضرت ابو شحمہ نے مصر کے اندر نبیذ پی لی تھی جس کے اندر نشہ تھا، تو آپ نے حضرت عمرو بن عاص سے اصرار کیا کہ مجھے اس پر کوڑے لگائے جائیں، تو حضرت عمرو بن عاص نے اپنے گھر کے اندر انہیں کوڑے لگوائے۔ حضرت عمر فاروق کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ برسر عام کوڑے لگانے چاہیے تھے، گھر کے اندر کیوں لگائے گئے؟ تو آپ نے ان کو مدینے میں بلوا کر کے دوبارہ سے سر عام کوڑے لگوائے، اور بعد میں اتفاق سے ابو شحمہ بیمار ہو گئے تھے، اور جب بیمار ہوئے پھر اس کے بعد ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کا کوڑے لگنے کی وجہ سے انتقال ہوا، بلکہ وہ طبعی طور پر بیمار ہوئے تھے اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ صرف اتنا قصہ منقول ہے، لیکن لوگوں نے اسی میں ملا جلا کر الٹا سیدھا کر کے پتہ نہیں کیا کیا جوڑ دیا اور اس قصے کو، اس روایت کو بیان کرنے لگے۔ لیکن جو صرف اتنا ثابت ہے جو میں نے ابھی بیان کیا ہے، اس کے علاوہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ سب موضوع ہے، من گھڑت ہے۔